تو آئیے حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم قرآن کی نظر میں دیکھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام کے ارشادات کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب آپ اعلان کر دو، آپ کہہ دو تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے بچوں کو لائیں تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ہم بھی اپنی عورتوں کو لائیں تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آ جائیں اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں، دیکھیں کہ کون سچا ہے، کس کے حق میں کس کی بددعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور آج آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی ادھر مت جائیے ادھر مت جائیے، ایسا مت دیکھیے وہ مت دیکھیے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، بالکل یہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کسی بھی جماعت کی کتاب سے آپ اٹھا کر پڑھ لیں، ترجمہ اتنا ہی ملے گا۔ ترجمہ پڑھنے سے ہر چیز نہیں سمجھ میں آتی، جب تک کہ آپ مفسرین کی وضاحت کو نہیں سمجھتے، مفسرین کی وضاحت کو جب تک نہیں سمجھتے آپ، اس وقت تک قرآن پاک کا مفہوم نہیں سمجھ میں آتا۔ ایسے ہی صرف حدیث پاک کے ترجمے سے ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تک کہ فقہا کے فہم کے تحت کیا ہے آپ وہ حدیث پاک کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں حاجت رکھی ہے، ضرورت رکھی ہے، محتاجی رکھی ہے۔ وہ اپنے وجود میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، علم میں اپنے استاد کا محتاج ہے، فہم میں سلف صالحین کا محتاج ہے۔ ہر میدان میں احتیاط سے باہر وہ کبھی نہیں ہو سکتا، بے نیازی اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ بے نیاز صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اب مفسرین کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اہل سنت کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، اہل بدعت کی کتابوں کا حوالہ دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اہل سنت کی جتنی معتبر کتابیں ہیں، وہ متوسط تفسیریں ہوں، وہ مبتدی تفسیریں ہوں، وہ مطول تفسیریں ہوں۔ تفسیریں 3 درجے کی ہوتی ہیں، تفسیر کی جتنی کتابیں اہل سنت کی ہیں 3 درجے کی ہیں۔ ایک پہلا درجہ جس میں اختصار کے ساتھ مفہوم سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، مبتدی، جیسے ہمارے اردو تراجم ہوتے ہیں، اردو تراجم میں آپ کو حاشیے میں تھوڑی سی تفسیر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے متوسط، یعنی بہت لمبی بحثیں بھی نہیں ہوتی، ایک دم اختصار بھی نہیں ہوتا، درمیانی مصنف کیا کرتا ہے، درمیانی حالت میں کیا ہے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مطول تفسیریں ایسی ہیں 30 جلدوں میں عربی میں ہیں، اگر اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو 100 جلدوں میں ہو سکتی ہے، اور اس میں وہ اس آیت کے سیاق و سباق کو لے کر پوری بحث کرتا ہے، پوری علمی بحث۔ تو آپ اہل سنت کی کسی بھی معتبر تفسیر کو دیکھ لیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اسلام کا اعلان فرمائے، مکے میں مشرکین مکہ آپ کے سامنے تھے، پھر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینے میں 2 لوگ آپ کے مخاطب تھے، مسلمانوں کے علاوہ 2 لوگ آپ کے مخاطب تھے۔ ایک تھے اہل کتاب میں سے یہودی، اور دوسرے تھے اہل کتاب میں سے عیسائی، اہل کتاب میں سے عیسائی۔ اور قرآن خود کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہودی کہتے تھے کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہودی کچھ بھی نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، اور دونوں مل کے کہتے تھے کہ اسلام حق پر نہیں ہے، اسلام کے خلاف، اور خود ایک دوسرے کے خلاف ان کا پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی پوری حقیقت کھول کر رکھ دی، حقیقت کھول کر رکھ دی۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم کو عنوان بنایا قرآن نے، حضرت سیدنا ابراہیم کو عنوان بنایا قرآن نے، بنا کر بتایا کہ دین حق تو ملت ابراہیمی ہے، اب تم چیک کر لو کہ کون ملت ابراہیمی پہ چل رہا ہے، کون ملت ابراہیمی پہ چل رہا ہے، کیا محمد رسول اللہ کا دین ملت ابراہیمی کے موافق ہے، یا یہودیوں کا، یا عیسائیوں کا، تم چیک کر لو۔ اور وہ ساری حقیقت کھول کر رکھ دی، اور واضح اعلان کر دیا کہ ملت ابراہیمی کے موافق اگر کسی کا دین ہے تو وہ دین محمدی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کا انداز تھا۔ تو عیسائی بھی تھے وہاں پہ، نجران آس پاس کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے عیسائیوں نے بہت زیادہ بدزبانی کر دی اسلام کے خلاف،
بہت سی زیادہ بدزبانی کر دی، ایسی ویسی باتیں کر دی۔ جب باتیں ایسی ویسی ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مباہلہ کا اعلان فرمایا۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے، دونوں جماعتوں میں سے جن کے درمیان اختلاف ہو جائے، ان دونوں جماعتوں میں سے چنندہ چند افراد آئیں اور ایک دوسرے کے لیے خصمیہ طور پر بددعا کریں، خصمیہ طور پر بددعا کریں۔ مثلا ایک کہے کہ میں حق پر ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے، اور فلاں جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے کہے، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اور قرآن کی نظر میں پہلا مباہلہ ہمیں ملتا ہے اسی آیت مباہلہ۔ تو نجران کے وہ عیسائی تھے، آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مباہلہ کا اعلان کر دیا، فرمایا مباہلہ میں تمہارے سارے پیروکاروں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم خود آ جاؤ اور ہم خود آ جاتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ہم اللہ کی بارگاہ میں بددعا کریں گے۔ جس کا دین حق ہوگا اس کی بددعا مخالف کے لیے اثر کرے گی اور وہ باقی رہے گا، اور مخالف اللہ کے عذاب کے گرفت میں آ کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ تھا مباہلہ، یہ تھا مباہلہ۔ بعد کے ادوار میں بھی مباہلے ہوتے رہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعوے دار تھا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، تو اس سے علماء اہل سنت نے اس وقت کے یہی مباہلے کی دعوت دی تھی۔ چلو مناظرے تو بہت ہوتے رہے، مناظرہ علمی اصولوں پر ہوتا ہے، اس کو ہٹائیں، اب مباہلہ کر لیں، تم ہمارے خلاف بددعا کرو، ہم تمہارے خلاف بددعا کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر۔ ایسے بارہا ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ والوں نے کیا ہے حق کے مباہلہ کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور اہل باطل کبھی سامنے آنے کی ضرورت نہیں کی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا، ایک وقت مقرر ہوا، وقت مقررہ پر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے منتخب کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں سے کربلا تک آپ اس ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حسین کیا ہے، یزید کیا ہے، حسین کیا ہے، یزید کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا انتخاب فرمایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا بچوں کو لو، تو آپ نے سارے مدینے کے بچوں کو جمع نہیں کیا، سارے مدینے کے بچوں کو جمع نہیں کیا، حسن و حسین کو ساتھ میں لیا، حسن و حسین کو ساتھ میں لیا رضی اللہ عنہما۔ ساری عورتوں کو جمع نہیں کیا، صرف بی بی فاطمہ سیدہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کو ساتھ میں لیا، اور پھر آپ خود حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لیا۔ یہ پنجتن پاک کا یہ جو قافلہ ہے، وقت مباہلہ کے لیے جو وقت دیا گیا تھا مقام مباہلہ میں پہنچا، اور ادھر عیسائی جو نجران کے عیسائی تھے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے تھے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا تھا، اب حق کو غالب آنا تھا، باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا وقت تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے اپنے اکابر علماء بلائے، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری بلائے، انہوں نے بڑے بڑے علماء بلائے، اور چند منتخب ٹکڑا ان کا آیا مقررہ وقت پر، ادھر مسلمان بھی آئے ادھر عیسائی بھی آئے، اور یہ پنجتن پاک کا قافلہ جو ہے مقام مباہلہ جو مقام مقرر کیا گیا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر سے یہ تاخیر سے کیا ہے یہ قافلہ آیا، نصرانیوں کا، عیسائیوں کا قافلہ بعد میں آیا۔ دور سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، ان کا جو بڑا عالم تھا روایتوں میں آتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کیا تم نے مباہلہ کا چیلنج انہی لوگوں سے کیا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں یہی لوگ ہیں، یہی لوگ آپ سے مباہلہ کرنے والے ہیں، اور یہی محمد رسول اللہ ہے، یہ ان کی صاحبزادی ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے دونوں نواسے ہیں، ان کو لے کر وہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ سنو، ایمان والا تو ایمان والا ہے۔ ان عیسائیوں کے عالم نے کیا کہا؟ آج بھی مفسرین نے ان روایت کے الفاظ کو اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے انی لا ارى وجوہا لو سأل اللہ ان يزيل الجبل عن مكانه لأزاله اللہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر یہ اللہ سے دعا کرے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔
پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. ان کے چہرے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں کہاں ہے, کیا ہے. اور میں پوچھتا ہوں آج کے ان داعیوں سے, آج کے ان مقرروں سے جو دن رات یزید یزید کا رٹ لگائے بیٹھتے ہیں, 24 گھنٹے امیر المومنین یزید کی تقریریں کرتے رہتے ہیں, ان کے اندر وہ ایمان بھی نہیں ہے جو ایک عیسائی کے اندر موجود تھا, وہ باطنی بصیرت بھی نہیں ہے جو ایک عیسائی کے اندر موجود تھی. اس نے برسوں پہلے دیکھ کر, ان چہروں کو دیکھ کر کہا تھا کہ ارے نادانو, کن سے تم نے مقابلہ مول لیا ہے, کن سے تم لڑنے کے لیے نکلے ہو. ارے یہ تو وہ ہیں جن کے چہرے دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ایسا ہے. ان میں سے کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ مولا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے, مگر تو قادر ہے, پہاڑ کو پیدا کرنے والا ہے, تو چاہے تو ہٹا دے. ہماری دعا ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ ہٹا دے گا, اللہ ہٹا دے گا. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. اسی لیے ان سے مباہلہ نہ کرو, ان سے صلح کرو, ان سے مباہلہ نہ کرو. یہ جماعت لڑنے کی جماعت نہیں ہے, ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی سعادت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں نہیں رہ سکتا. اسی لیے اے عیسائیوں, اگر تم چاہتے ہو کہ روئے زمین پر تمہارا وجود باقی رہے تو مباہلہ کینسل کر دو اور ان کی شرائط پر صلح کر لو. اور مباہلہ کینسل ہو گیا. بد دعائیں نکلنے سے پہلے ہی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا, اس بات کا احساس ہو گیا, اور وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے, معافی مانگا, پھر کچھ شرائط کے ساتھ کیا ہے ایک امن معاہدہ مقرر ہوا, بات ختم ہو گئی. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کی اس آیت میں کیا جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تو حسین نے حق کے لیے قدم اٹھانا اپنے نانا کے ساتھ سیکھا تھا. ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے تھے. اپنے نانا جان کے ساتھ ان کی عمر کتنی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا؟ تو بڑی مشکل سے 4-5 سال کے تھے حسنین و کریمین. 4-5 سال کی عمر کوئی بڑی عمر ہوتی ہے, اور اس وقت سے انہیں معلوم ہے کہ دین کے لیے میدان میں آنا کسے کہتے ہیں اور دین کے لیے گردن کٹانا کسے کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 نہالوں کو واقعہ مباہلہ میں پیش کر کے کربلا کا فیصلہ کر دیا کہ کربلا میں حق کس طرف ہوگا.